صلی علی محمد وآل یہ تھوڑا سا آگے ہو محمد سکتا، یہاں سے آگے ہو سکتا، بس بس ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام تحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ، ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا صلی ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بلندتر صلوات۔ دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس کا اہتمام و انصرام کرنے والے فروغ ازا، اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں، شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو امیدیں حسرتیں لے کے ذکر سیدہ میں آتے ہو، اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ، وہ قبول فرمائے۔ آقا زادی ہمارا شمال سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ آقا وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی تیسری نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ ان مجالس کا موضوع سورہ مبارکہ النساء کی وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں ہماری مسلسل گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زندگی صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ سیدہ کی شہادت کے اندر وہ سیدہ کی تحریک کے راز چھپے ہوئے ہیں، جسے دشمن تو انحراف کرتا ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والے بھی بہت کم ہیں جو اس تحریک کی معرفت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی تحریک تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کا محرک نہ ہو۔ جس نے اس تحریک کو چلانا ہو
اس کا ہونا، تحریک سے پہلے محرک کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری وجہ، تحریک کے لیے کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ نہ بغیر محرک کے تحریک چلتی ہے، نہ بغیر مقصد کے تحریک چلتی ہے۔ محرک نہیں ہوگا تو تحریک کون چلائے گا؟ مقصد نہیں ہوگا تو کس لیے چلائے گا؟ پھر اس مقصد کو پانے کے لیے اگر کوئی قربانیاں دی جاتی ہیں تو وہ قربانیاں ذات کی نہیں ہوتی، مقصد کے لیے ہوتی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان مثال دوں کہ جب پاکستان کو علیحدہ ملک بنایا گیا تو یہاں محرک تھا قائد اعظم، مقصد تھا آزادی، اور تحریک تھی تحریک پاکستان۔ پھر اس تحریک کے اندر جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، انہیں یہ نہیں کہا جائے گا فلاں شخص کی قربانی، فلاں شخص کی قربانی، انہیں کہا جائے گا تحریک آزادی کی قربانی۔ جناب سیدہ نے رسول کے فوراً بعد ایک تحریک کا آغاز کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انتہائی عمدہ طریقے سے سن رہے ہیں، تو یہیں پہ نتیجہ دینا چاہیے۔ سیدہ کی تحریک اتنی آفاقی تحریک تھی کہ اسی تحریک کے ایک نقطے کا نام کربلا ہے۔ اس تحریک کا آغاز، جس کی قربانیاں کربلا میں ہوئیں، جس کی قربانیاں بغداد میں ہوئیں، جس کی قربانیاں آج تک ہو رہی ہیں، ان تمام قربانیوں کی جو سب سے پہلی محرکہ تھی وہ رسول کی بیٹی تھی، جس نے اس آفاقی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کی مظلومیت سن کے ماتم کر کے تحریک سیدہ کو اتنا مختصر نہ کیجئے گا کہ سیدہ کی تحریک گھر سے لے کے دربار تک تھی۔ نہیں، سیدہ کی تحریک گھر سے دربار تک نہیں ہے، سیدہ کی تحریک اب قیامت تک چلے گی۔ تو اب جو بات میں نے پہلے کہی، غیر شیعہ نے تو سیدہ کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو سیدہ کی اس تحریک کو مانا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے سیدہ کو مانا انہوں نے بھی تحریک کو مختصر کیا۔ تو اگر کسی تحریک کو مختصر کر دیا جائے تو بھی اس تحریک کے ساتھ ظلم بھی ہے اور زیادتی بھی ہے۔ آئیے اس تحریک کا دو نقطے میں پڑھ چکا اور آج ہم تیسرے نقطے کی جانب جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع پہ، ایک عالمگیر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے تمام مسائل اور تمام احکامات بیان کر دیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے صرف وہ احکامات ہی بیان نہیں کیے، بلکہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے جانشین اور پھر اس کے بعد آنے والے جانشینوں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہیں رسول کے اس خطبے کے بعد آیت قرآنی آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ہم پہ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جب نبی کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جب آیت آ گئی تھی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے تو کس چیز کی ضرورت تھی نبی کو لکھوانے کی؟ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے شاید آیت پوری نہیں پڑھی۔ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے خطرے سے بچائے گا۔ رسول نے احکامات بتائے تھے، خطرہ ابھی باقی تھا۔ میں نے پہلی مجلس میں پڑھا کہ رسول اللہ نے تاکید کی، حکمن کہا، زور دے کے کہا، واجب کی نیت سے کہا کہ جاؤ کرے اسامہ میں۔ اتنا تاکیدی حکم تھا، مسلمانوں نے نہیں مانا، روگردانی کر دی۔ پھر میں نے کل کی مجلس میں پڑھا کہ رسول نے اگلا حکم دیا کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں کچھ لکھ کے دوں، پھر مسلمانوں نے روگردانی کر دی۔ اب یہاں پر میں آج کی مجلس میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ جو اصحاب رسول کے لب ہلنے کا انتظار کرتے تھے
کہ رسول کوئی حکم کرے اور ہم پورا کریں، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بت چھوڑے، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بیٹیاں زندہ دفن کرنا چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ غیر اللہ کا سجدہ چھوڑا، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ شراب کے مٹکے گھروں سے نکالے، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ جوگر بت پرستی چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ نمازیں پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے، اتنا سب کچھ نبی کے کہنے پہ کر دیا، آخر میں کیا مجبوری بنی تھی کہ سب کچھ نبی کے کہنے پہ کرتے رہے؟ بت چھوڑنا زیادہ مشکل تھا کاغذ قلم دینے سے۔ جو قریب بیٹھے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اس فکر میں میرا ساتھ دیجئے گا، وہ عادتیں جو گمراہی کے زمانے میں پڑی ہوں اسے بڑھاپے میں آ کے چھوڑنا، بڑھاپے میں صرف عمر ہی پختہ نہیں ہوتی، عادتیں بھی پختہ ہو جاتی، ان پختہ عادتوں کو چھوڑنا یہ مشکل تھا بجائے کسی لشکر میں چلے جانے کے، شاہ صاحب کاغذ قلم دینے کے۔ تو آخر ان مسلمانوں نے اتنی باتیں نبی کی مانی تھی، یہ باتیں کیوں نہیں مانی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میری قوم کے بچوں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، کہ آخر ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ساری باتیں مان رہے تھے اب کوئی بھی نہیں مان رہے۔ جو نبی کے اشارے کو سمجھتے تھے، نبی کہتے تھے 2 رکعت، وہ 2 پڑھتے، 4 پڑھو 4، 3 پڑھو، یہاں 7 چکر لگاؤ 7، اتنی باتیں مانتے تھے، کیا ہو گیا تھا کہ نبی کہہ رہے اور وہ نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قریب قریب کون سا واقعہ رونما ہوا۔ تو جب یہ نبی کی باتوں کا انکار کر رہے تھے، ان سے 70 دن پہلے نبی نے علی کی مولایت کا اعلان کیا، صرف 70 دن پہلے، صرف 70 دن پہلے رسول نے علی کی مولایت کا، حاکمیت کا، جانشینی کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری باتیں مان رہے تھے اب اگر نہیں مان رہے تو یہ وجہ ہے وہ خطبہ جو رسول غدیر میں دے چکے ہیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا۔ قبلہ تشریف فرمائی، یہاں پر خدا نبی سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ کیا کس کی ضرورت تھی کہ نبی کے بدن کو نقصان پہنچا دے؟ جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، خدا کہہ رہا ہے اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ یہاں بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صرف نبی کی نبوت نہیں ہے، یہ پورے کا پورا کار رسالت ہے، اور یہ کار رسالت اس میں آدم کی محنت، نوح کی محنت۔ اگر یہ نبی نہ ہوتا کون آج موسیٰ کو مانتا؟ کون آج ابراہیم کو مانتا؟ کون آسمانی کتابوں کو مانتا؟ یہ وہ نبی تھا جس نے توریت بھی منوائی، انجیل بھی منوائی، زبور بھی منوائی، موسیٰ بھی منوایا، یوشع بن نون بھی بنوایا، ابراہیم بھی بنوایا، اسماعیل بھی بنوایا۔ اس کا مطلب ہے اس نبی کی زندگی کے اندر سارے نبیوں کی زندگی بند تھی، اس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا، جس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا اللہ اسے کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی سے صرف رسول اللہ کی رسالت خطرے میں نہیں جا رہی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے، ابراہیم کی محنت خطرے میں ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت خطرے میں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امت میں۔ اللہ نبی کو کہتا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، جو نہ کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، امت نے سب کچھ کیا بس وہ نہیں کیا۔ میں بات سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں؟ کتنا فرق ہے؟ بسم اللہ، کتنا فرق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا، امت نے باقی سب کچھ کیا۔
وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ کار رسالت بند ہے ولایت علی میں. تقریریں ختم ہو رہی ہیں, دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین پورا بند ہے نظام ولایت کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے اب نبی کوئی نہیں بھیجنا. اب آگے امامت کا سلسلہ شروع ہو. اب جو اللہ پہنچا چکا ہے یہ نافذ کرنے کا وقت ہے. ولایت ہے, نبوت کا کام ہے صرف پہنچانا, امامت کا کام ہے اس کو نافذ کرنا. اب نبی کی نبوت میں اور امام کی ولایت کے درمیان ایک گیپ ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس نظام کو نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. نبی کی نبوت اور اس نظام ولایت کے درمیان امت آ کے کھڑی ہو گئی. امت نے کہا کہ ہم نبی کا اس نظام کو اس ولایت کے نظام کے ساتھ مربوط نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے کہا تھا کہ میرا محمد تو نہ گھبرانا, تو چلا بھی گیا, تو نے دنیا چھوڑ بھی تھی, میں اس نظام کو بچاؤں گا. لے میں تقریر کا پہلا, آج کی تقریر کا پہلا جملہ اپنے جگر سے نکال کے تمہارے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے لگاؤ. اللہ نے کہا میرا محمد اگر تو آ بھی گیا یہ پھر بھی اس نظام کے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں تمہیں بچاؤں گا. وہ جو اللہ نے کہا تھا میں بچاؤں گا, اس میں کو فاطمہ کہتے ہیں. وہ اس اللہ کی میں کو, یہ اس اللہ کی میں کا نام فاطمہ. اس میں کا نام فاطمہ. اللہ نے اللہم صلی علی محمد, اللہ نے اس فاطمہ کے ذریعے وعدہ اللہ نے کیا, پورا زہرا نے کیا. میں تحریک سیدہ پڑھ رہا ہوں, میں انقلاب زہرا پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا تھا میں بچاؤں گا, اس میں کے وعدے کو پورا کرنے کا. قبلہ اعظم ولایتی صاحب تشریف فرما ہے, رونق مجلس ہیں. مذہب جعفریہ کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے, غیر شیعہ کے ہاں اس حدیث کو لکھا گیا ہے لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا جس طرح شیعوں نے مانا ہے. لیکن یہ غیر شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی نے ایک حدیث سے قدسی کو بیان کیا. نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا تھا لولاک لما خلقت الافلاک, میرا محمد اگر تو نہ ہوتا. یہ شیعوں کے ہاں مستند ہے, اس پہ شیعوں کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. سب شیعوں نے اسے صحیح مانا ہے کہ یہ صحیح ہے اور تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہے اور اسے حدیث قدسی کی حیثیت ہے. اگر آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے لیکن آپ نے آدھی سنی ہے, میں پوری پڑھنے لگا. فرمایا میں زمین و آسمان پہ کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا, کیونکہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے. اگر تو نہیں ہوگا تو اس نظام کو چلائے گا کون؟ یہ نظام ہستی, یہ نظام ہست و بود, یہ نظام گیتی, یہ نظام آب و گل, یہ قائم ہی تیری وجہ سے, کیونکہ تو اس کا رسول ہے. پھر خدا نے فرمایا میرا محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہاں معاذ اللہ نبوت کو کمزور یا مفضول نہیں کیا جا رہا, یہاں اعلیٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو تو نے جو نظام پہنچایا تھا اسے لے کے کون چلتا. تو اگر اس نظام کو میں نے آگے نہ چلانا ہوتا, میں تجھے نہ بناتا, کائنات نہ بناتا اگر تو نہ